خانزیب آفیشل یوٹیوب پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو ناظرین، جیسے کہ آپ میرے چینل کو دیکھتے ہیں کہ میرا چینل کس حوالے سے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں ناظرین، آپ نے اس بات کو غور سے اور توجہ سے سننا ہے اور دیکھنا ہے۔ ناظرین، اسلام اور دین کے حوالے سے میرا یہ چینل ہے، اور میری یہ خواہش ہے کہ ہماری نجات دین اور اسلام ہی سے ہے، اور ہمارا فائدہ دین اور اسلام ہی سے ہے، اور ہماری کامیابی دین اور اسلام ہی سے ہے، اور ہمارے دونوں جہاں میں عروج دین اور اسلام ہی کی برکت سے ہے۔ تو اسی حوالے سے ناظرین میں نے یہ چینل بنایا ہے، اور جیسے کہ میرے چینل پہ آپ ناظرین کو اور سامعین کو تلاوت قرآن دیکھنے کو ملے گا، اور قرآن کی وہ آیاتیں جن سے آپ اپنے ہر جائز مقصد کے لیے قرآن کے آیاتوں کا کون سے آیاتوں کا کس جائز مقصد کے لیے آپ جو ہے اسے وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین اور سامعین، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں قرآن کی ایک ایسی آیات کہ جس آیات کو آپ پڑھیں گے، جس آیات کا آپ وظیفہ میں بتاؤں گا وہ آپ کریں گے، تو آپ اگر جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں وہ لڑکی غیر شادی شدہ ہے، اور آپ نے اس لڑکی کے ساتھ صرف ہی شادی کی نیت سے یہ عمل کرنا ہے، ناجائز نفسی خواہشات اور شادی شدہ والے لڑکی کے لیے یہ عمل آپ کریں گے تو اس کی بالکل قطعاً اجازت نہیں ہے۔ تو سامعین اور ناظرین، قرآن کی بہت بڑی شان اور بہت بڑا مرتبہ ہے، اور قرآن میں ہر جائز مقصد کے لیے آپ قرآن کا وظیفہ کر سکتے ہیں، جائز مقصد کے لیے۔ غیر جائز مقصد کے لیے آپ قرآن کا وظیفہ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا، الٹا آپ کو نقصان ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تو ناظرین، یہ میرا دینی اور اسلامی چینل ہے۔ اگر آپ احباب کو دینی اور اسلامی چینل پسند ہیں تو آپ نے اس چینل کو ضرور لائک، سبسکرائب اور کمنٹ دینا ہے۔ تو اس عمل کی طرف جا رہے ہیں۔ عمل کی نوعیت کیسی ہوگی؟ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ فلانا لڑکی ہے اس سے میری محبت ہے اور وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جائز عمل ہے شادی کرنا، تو اس کے لیے اور اس کے دل میں اپنی محبت ڈالنے کے لیے آپ نے کون سا عمل کرنا ہے، اسی عمل کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے سے محبت کرتی ہے شادی کی نیت سے تو اس کو بھی یہ عمل کرنا چاہیے، اس کے لیے بھی یہ عمل ہے۔ ناظرین، آئے چلتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ قرآن کی ایک آیات ہے
وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ قرآن کی ایک آیات ہے۔ اس آیات کو آپ نے کب پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ اس آیات کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد باوضو ہو کہ آپ نے اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ اس آیات کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 101 مرتبہ پڑھ کے اپنے پاس کوئی گلاس ہوگا اس میں پانی ڈال کے اپنے پاس رکھنا ہے، اور اس آیات کو پڑھنا ہے 101 مرتبہ پڑھ کے اس پانی میں پھونکیں گے تو اس پانی کو ابھی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس پانی کو آپ نے خود پینا ہے۔ اس آیات کی برکت کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی عز وجل اللہ تبارک و تعالی آگ کے جسم سے ایسے شعاعیں نکالیں گے، اور جو آپ کے مخالف ہے اس کے دل پہ جا کر آپ کی شعاعیں اثر کرے گی، اور اس کے دل میں اس آیات کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی محبت ڈال دیں گے۔ تو ناظرین، آپ نے یہ عمل 10 دن کرنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، اور 101 مرتبہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ اس آیات کو پڑھنا ہے۔ پہلے دن 101 مرتبہ، دوسرے دن 102 دفعہ، تیسرے دن 103 مرتبہ، اسی طریقے سے 10 دن تک آپ نے ایک دفعہ زیادہ کرنا ہے۔ تو اس عمل کو آپ 40 دن تک کریں، ٹھیک ہے، لیکن 10 دن تک کے لیے لازمی ہے۔ اور اگر آپ کو ایسے مزید قرآن کے حوالے سے جائد مقصد کے لیے وظائف مل جائے تو اس کے لیے ضرور ناظرین میرا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور لائک اور کمنٹ کرنا بھی نہیں بھولیے گا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اور آپ سے ملاقات کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اور مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔